بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات میں یہ بات آئی تھی کہ یہود و نصارہ امت مسلمہ کے ابدی دشمن ہیں. وہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ان کا دین ہم قبول کر لیں. آج کی آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل کون ہیں، ان کا سلسلہ نسب کیا ہے، اس بارے میں تفصیلی بات آ چکی ہے. مختصر یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ان کے نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسرا کے معنی ہے عبد اور ایل کا معنی ہے اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبد اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، بیٹی کوئی نہیں، 12 بیٹے تھے. انہی بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام، جو عظیم پیغمبر بنے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل چلائی. 12 بیٹوں کی نسل خوب چلی. کوئی نسل یوسفی کہلایا، کوئی بنیامینی کہلایا، کوئی یہودی کہلایا. یہودا ایک بیٹا کا نام تھا، ان کے نسل کو یہودی کہا گیا. تو یہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسل کا نام بنی اسرائیل ہے. ان پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے ہیں. اتنی نعمتیں اللہ نے ان پر نازل کی ہے جس کو انسان شمار نہیں کر سکتا. قدم قدم پہ اللہ کے انعامات. اسی کا ذکر فرماتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور دنیا والوں پر تم کو فضیلت دی ہے. اس زمانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو امتیں آ چکی ہیں، ان امت میں بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی. چنانچہ یہ کس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے بنی اسرائیلیوں پر بہت زیادہ ظلم کیا، اس ظلم سے بچنے کے لیے وہ لوگ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے. جب نکلے تو سمندر سامنے،
پیچھے فرعون کا لشکر، قوم نے تانا دینا شروع کیا، اللہ کے حکم سے آپ نے لاٹھی ماری، سمندر میں راستہ ہو گیا، آپ سمندر پار کیے اور کہاں پہنچے؟ وادی تیہ میں، وادی تیہ میں پہنچے، جس کو آج کل بولتے ہیں وادی سینا۔ اس کا کچھ حصہ بنی اسرائیل یعنی ایک کچھ حصہ جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے، جو فوجی اعتبار سے، فوجی کے اڈے کے اعتبار سے بہت مضبوط علاقہ ہے، اور کچھ حصہ اس کا مصر سے ملتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے ان کو وادی تیہ میں پہنچے، وہاں اپنی بدماشیوں کی وجہ سے گھیر دیے گئے، 40 سال بھٹکتے رہے اسی میں، اب نہ کھانے کا سامان نہ پانی پینے کا۔ اللہ نے یہ انعام کیا کہ جنت سے اللہ نے کھانا اتارا، من اور سلوہ ان کو اتارا، اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ پھر پانی کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے کہا کہ مارو پتھر پہ، مارا پتھر پہ، پتھر ٹکڑا میں بٹ گیا، اس سے چشمے ابل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کی۔ ان تمام انعامات کے باوجود وہ اپنی بدماشی سے رکے نہیں، بدماشی جاری رہی ان کی۔ اللہ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یہاں پہ نعمتی جو ہے یہ نعمت مصدر ہے، اور مصدر جو ہے سنگولر اور پلورل یعنی واحد اور جمع سب پر اس کو بولا جاتا ہے، یعنی بہت ساری نعمتیں تم پر ہم نے کی۔ اللہ کہتے ہیں اس کو یاد کرو، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور دنیا جہان والوں پر تم کو فضیلت دی۔ کیسے فضیلت دی؟ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے بادشاہ بھیجے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا۔ جب آپ قید خانے سے نکلے اور بادشاہ کے طلب پر بلائے گئے تو کیا کہا تھا؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے فوڈ منسٹر بنائیے، میں بہتر طریقے سے نظام چلاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ فوڈ منسٹر نہیں، سب منسٹر آپ ہی رہیں گے، بے تاج بادشاہ بنا دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ایک ایسی بادشاہت دی، ویسی بادشاہت کسی کو ملی نہیں۔ انسان و جنات، چرند و پرند، ہوا اور سب پر اللہ نے حکومت ان کو دی۔ تو یہ سب بنی اسرائیل میں آئے، ان کو اللہ نے بادشاہت دی۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے فضیلت دی، اور روحانی اعتبار سے کیسے فضیلت دی کہ ان میں پیغمبر بھیجے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر، حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر، حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر، حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے بنی اسرائیل میں 4000 پیغمبر بھیجے۔ ایک پیغمبر چلا آئے اپنے خاندان میں تو انسان کا فخر بلند، سر جو ہے فخر سے بلند ہو جائے۔ یہاں تو 4000 پیغمبر اللہ نے ان کے درمیان بھیجے۔ پھر اتنا ہی نہیں، 4 آسمانی کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مقدس، اللہ نے 4 میں سے 3 کتابیں بنی اسرائیل کے لیے اتاری۔ تو ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود یہ ناشکری کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، کیونکہ یہودی قوم جو ہے نا، اس قوم کی فطرت اتنی خراب ہے کہ یہ اپنے فطرت سے بدل نہیں سکتی ہے۔ زمیں ٹلت زماں ٹلت نہ ٹلت گل محمد خان، وہ بدلنے کا نہیں ہے، کھوٹا وہیں پہ رہے گا، ہم جیسے ویسی رہیں گے چاہے جو بھی ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کی کفایت نہیں کرے گا، کچھ بھی۔ کل قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سے ڈرو، اس قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا حساب لیں گے، تو ترازو میزان قائم ہوگا، اس کے نیکیوں کو ایک پلڑے میں اور برائی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جس کا دونوں برابر ہو جائے گا، نیکی بھی برابر، برائی بھی برابر۔ تو اللہ اس کو آفر دیں گے، جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ، پلڑا تمہارا نیکی کا بھاری ہوگا، تم کو جنت۔ وہ سوچے گا ایک نیکی کون بڑی بات ہے، وہ دوڑ لگائے گا، جائے گا اپنے لنگوٹیا دوستوں کے یاروں کے پاس، بھائی تمہارے ساتھ ہم اتنا چائے پیے، اتنا پان کھائے، اتنا دوستی کیے، ایک نیکی کا معیار دے دو۔ کہا تم کون، تمہیں جانتا ہی نہیں بھائی، کہاں سے چلے آئے، بھگا دے گا وہاں سے۔
پھر جائے گا رشتہ داروں کے پاس، پھر باپ کے پاس جائے گا، باپ بھی نہیں پہچانے گا، پھر ماں کے پاس جا کے کہے گا اتعرفنی، آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ تو اس کی ماں کہے گی ہاں میں تمہیں پہچانتی ہوں، میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تم کو رکھا، تمہاری تکلیفوں کو برداشت کیا، تم کو سینے سے دودھ پلائی۔ کہے گا اماں میرے نیکی میں ایک نیکی کمی ہو گئی ہے، ایک نیکی آپ دے دیجئے میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ ماں کہے گی دور ہو جا ہمارے پاس سے، کیا ہو جا؟ دور ہو جا ہمارے پاس سے، کوئی نیکی نہیں، تم کو اگر میں اپنی نیکی دے دیتی ہوں تو میں کہاں سے جنت میں جاؤں گی؟ آپ سوچئے جو ماں اپنے جان کو دینے کے لیے تیار ہے بچے کے لیے، وہی ماں کل قیامت میں ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی، اپنے بچوں سے منہ پھیر لے گی، وہ عالم ہوگا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ کسی کی نیکی کم نہ کرے ہم میں سے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی جان کسی جان کی کفایت نہ کرے گا کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کوئی ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ پراپرٹی دے کر، پیسے دے کر، کچھ دے کے نکل جائیں گے، کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس آیت کا مطلب ٹھیک سے سمجھ لیجئے، یہاں پر سفارش کس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی؟ جو بے ایمان ہیں، جن کی موت ایمان پر نہیں ہوئی، ان کے لیے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ باقی جو مومن لوگ ہیں، جو بیچارے ایمان لائے لیکن کچھ اعمال بھی غلط ان کے ہوئے، ان کے لیے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک حافظ قرآن 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح سے شہید ہونے والا بندہ جو شہید ہوگا اللہ کے راستے میں، وہ سفارش کرے، اس کی سفارش اللہ قبول کریں گے۔ اسی طرح سے جو بچے نابالغ کے عمر میں مر گئے ہوں، وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے، اگر ماں باپ نے اپنے گریبان نہیں پھاڑے ہوں گے، چیخ و پکار نہیں کیا ہوگا، تو بچے سفارش کریں گے۔ ہاں اگر کوئی تکلیف میں ایسا کیا پھر بعد میں توبہ کر لیا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے وہ سفارش کریں گے، اور اللہ ان کی سفارش کے صدقے میں اللہ جنت دیں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ کہتے ہیں کوئی آدمی اریسٹ ہو جائے، جیل میں قید میں چلا جائے، تو اس کے بچنے کے 3-4 ہی طریقے ہوتے ہیں۔ کسی آدمی کو کسی جرم کے میں پکڑا جائے تو بچنے کے 3-4 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے کہ بھائی کوئی آدمی ضامن ہو جائے، گارنٹر بن جائے کہ میں گارنٹی لیتا ہوں جب جب تاریخ ہوگی اس کو ہم لا کے ہم حاضر کریں گے، تو وہاں کوئی نہیں، ماں ہی کھڑی نہیں تو اور کون کھڑا ہوگا وہاں پر، تو وہ کوئی نہیں۔ یا اس کے بدلے کچھ پیسہ دے کر چھڑا لیا جائے، تو وہاں نہ ٹاکا نہ پیسہ کچھ بھی نہیں، اگر ہوتا تب بھی قبول نہیں ہوگا وہاں پر۔ تیسرا ہے کہ کسی کی سفارش قبول کر لی جائے، کوئی سفارش کر دے، ایمان نہیں کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اور چوتھی چیز مدد، لاؤ لشکر فوج لے کر آیا، دھاوا بولا، تھانہ پولیس کو توڑا اور جیل سے بھگا دیا، تو وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے روئے زمین کے انسانوں جناتو، اگر تم اللہ کے احاطے اور باؤنڈری کو نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے، کسی کو مجال ہی نہیں ہے۔ تو کوئی چارہ نہیں ہے وہاں پر بچنے کا، ایک ہی چارہ ہے، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے تابع کر لیا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے آپ لوگ؟ امام غزالی بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے محقق، بہت بڑے عالم۔ ان کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم، وہ اسلامک سائیکلوپیڈیا ہے، بہت عظیم کتاب۔ اس کے حوالے سے میں کل مطالعہ کر رہا تھا، ایک عجیب بات لکھا۔ وہ لکھتے ہیں ایک ڈاکٹر ہم کو کہہ دیتا ہے، بے ایمان ڈاکٹر، ایمان والا نہیں، جس پر ایمان ہی نہیں، یہود و نصارہ کوئی ڈاکٹر ہو، وہ کہہ دے کہ آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، 1000 دل چاہتا ہے لیکن پرہیز کر لیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کیا تمہارا اس یہودی، عیسائی اور بے ایمان ڈاکٹر پر جتنا اعتماد ہے، اس سے کم اعتماد تم کو پیغمبر پر ہے، اس سے کم اعتماد تم کو اللہ کے نبی پر ہے، نعوذ باللہ، کہ تم اللہ کے نبی کی منع کیے ہوئے چیز کو کرتے ہو اور کرنے والے چیز کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 وجہ سے ہو رہا ہے، یا تو ایمان ہی کمزور ہے یا اندر میں کفر چھپا ہوا ہے۔
اس لیے آدمی کو بہت ڈرنے کی بات ہے، آدمی کوشش یہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی نہ ہو۔ جیسے جان کی فکر ہوتی ہے، جو ہم کو پرہیز کہا جاتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پرہیز کی بھی ضرورت ہے۔ جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچ جانا چاہیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس آیت کے بارے میں ترجمہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، امتحان لیا۔ فَأَتَمَّ بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس کو پورا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے خلیل۔ تو نزدیکا را بیش بود حیرانی، جو بڑا قریب ہوتا ہے نا اس کا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بہت زبردست ہوا ہے۔ سب سے پہلا وہ بت گر کے گھر میں پیدا ہوئے۔ بت گر، ان کے والد آزر، ان کا لقب تھا طارق۔ تو آزر جو تھے وہ جو عراق کا بادشاہ تھا اس وقت، نمرود، اس کے یہ وزیر تھے۔ اور وزیر کیا تھے؟ وزیر مذہبی وزیر تھے۔ ان کا کام تھا کہ جتنے بت خانے ہیں تمام بت خانوں میں تلاش کرنا کہ کسی میں بت کم تو نہیں ہو گیا، جیسے ہی بت کم ہوا نیا بت لا کے اس میں ڈال دینا ہے۔ یہ ان کا کام تھا، بت بنوانا، بت کا انتظام کرنا، بت رکھنا۔ تو آزر جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ جو ہی شعور سنبھالا، یہ تو بالکل ان کے دل میں نفرت تھی بتوں سے۔ تو آئے دن ٹکراؤ ہوتی رہتی تھی، آئے دن، لیکن بے ادبی نہیں کرتے تھے والد کا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، پیار سے بولتے تھے۔ یا کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بہت کوشش کی۔ جب دیکھا کہ بات بننے والی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو آپ اپنی بیوی کو لے کر، حضرت سارہ کو لے کر وہاں سے نکل چلے ملک شام جانے کے لیے۔ 3 آدمی مومن تھے پورے عراق میں، 3 مسلمان، 3 مومن تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ 3 مومن تھے پورے عراق میں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، وہ نکل پڑے شہر سے۔ جب نکل چلے تو آپ کی بیوی سارہ جو آپ کی چچزاد بہن تھی، ان سے رشتہ آپ کا ہوا تھا۔ آپ نکلے تو راستے میں ایک مزدور ملا، ایک دربان ملا۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ملک شام جا رہا ہوں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میری بیوی ہے۔ کہا کہ سنو، تم اچھا آدمی معلوم ہوتے ہو، یہاں کا بادشاہ جو ہے بہت غلط ہے۔ اس کا نیم یہ ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی آتے ہیں تو شوہر کو قتل کروا دیتا ہے اور اس کے بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو تم کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ جب تم سے پوچھے کہ یہ کون ہے تو کہنا میری بہن ہے، ورنہ تم کو قتل کر دے گا اور اس کے ساتھ ظلم کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہر مسلمان مومن تو بہن بھائی ہے آپس میں۔ تو کہا کہ دیکھو، اپنے بیوی سارہ سے کہا کہ دیکھو، جب وہاں بادشاہ پوچھے کون ہے تو تم کہنا میرا بھائی ہے، میں بھی کہوں گا میری بہن ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے چلے۔ چنانچہ جب گئے تو بادشاہ نے روکا، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ابراہیم۔ یہ کون ہے؟ میری بہن ہے۔ تو کہا کہ اس نے نیت غلط اس نے نیت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی غلط نیت ہوا اس کو اللہ نے آدھا زمین میں دھسا دیا اس کو۔ اب بادشاہ گھبرا گیا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو زمین سے باہر نکالا۔ تو اس نے کہا کہ اب جو ہے میری ایک باندی ہے، لونڈی ہے ہاجرہ، ان کو ساتھ لیجئے اور اس کی خدمت کروائیے۔ یعنی گویا کہ ہدیہ اس نے حضرت ہاجرہ کو دیا۔ آپ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا اور انہی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور انہی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو یہ وہاں سے نکل کے جب ملک شام پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت امتحان لیا۔ پہلا امتحان بت خانے میں بت بنانے کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ سے ٹکراؤ، پھر بادشاہ کے ساتھ معاملہ پیش آیا، وہاں ٹکراؤ، پورے ملکی لیول پہ ٹکراؤ۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب وہاں سے ہجرت کے حکم دیا، آپ مکہ پہنچے اور مکہ میں کہاں خانہ کعبہ کے پاس ٹھہرنے کا حکم ہوا۔ نہ وہاں درخت، نہ وہاں کھانا، نہ وہاں آبادی، نہ وہاں پانی،
جا کے کیا حکم ہوا؟ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دو۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھی 11 سال یا 13 سال، وہاں چھوڑ کے واپس آنے لگے۔ بیوی نے درخواست کی، کیا کر رہے ہیں آپ خاموش رہے۔ کئی بار پوچھا، سمجھ گئی، کہا کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ کہا کہ نعم یہی حکم ہے۔ کہا جب اللہ کا حکم ہے تو پھر جائیے، اللہ کافی ہمارے لیے ہے۔ پھر وہاں پر ان کی بیوی حضرت ہاجرہ رہی اور اسماعیل علیہ السلام وہاں رہے۔ پھر کیا ہوا؟ پانی کی پیاس کے طلب میں دوڑی ماں ہاجرہ، دوڑی صفا اور مروہ پہ دوڑ لگائی اور بیٹے اسماعیل نے مارا، اپنا ایڑی مارا زمین پہ، اللہ نے چشمہ نکالا اور اس کو بنا دیا زمزم۔ آج اسی زمزم کو ہم تبرک سمجھ کے، کیا بلکہ دنیا کا سب سے عظیم پانی، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو بار بار پینے کی توفیق عطا فرمائے، وہ زمزم نصیب فرمایا۔ تو وہاں اللہ نے ایک آزمائش کی۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر ہوئی، وہ تو بچپن میں جب پیدا ہونے کے بعد ہی چلے گئے تھے، پھر جب 10 سال عمر ہوئی، 10-12 سال کی عمر ہوئی تو کہا کہ ان کو قربانی دو، ان کو ابھی قربانی قریب آ رہا ہے نا۔ جب وہاں گئے تھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر تو اس وقت عمر ان کی 13 سال نہیں تھی، بچپن میں تھے، دودھ پیتے بچے تھے، لیکن جب حکم ہو رہا ہے ذبح کرنے کا، قربانی کرو، اس وقت ان کی عمر 13 سال کی تھی۔ ایک تو بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے اولاد دی، سوچا کہ اب سہارا بنے گا، اللہ کہتے ہیں کہ میرے نام پہ اس کو ذبح کرو، کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو بس چلیے، لٹا دیا۔ وہ جگہ بھی دیکھ کے آئے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ دیکھنا نصیب فرمائے۔ وہ پہاڑی پر مینا، جو مینا کے خیمے لگے ہوئے ہیں، انہی خیموں کے اوپر دیکھیں ایک جگہ بنی ہوئی ہے، اسی جگہ پر لٹایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ نے آسمان سے میڑا اتارا اور یہ قربانی قیامت تک کے آنے والے امت کو سنت قرار دیا ان کے حساب سے، اور ہمارے لیے واجب ہو گیا قربانی کرنا، جس پر فرض ہو قربانی۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمایا، بہت امتحان لیا۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس کو پورا کر دیا، امتحان میں پورا اتر گئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امتحان تو اس کا لیا جاتا ہے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ اس کی صلاحیت کتنی ہے، تو نعوذ باللہ کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ ابراہیم کے اندر کیا صلاحیت ہے؟ پھر یہ امتحان کیسا؟ اس کا دو جواب۔ ایک یہ ہے کہ امتحان ایک تو ہوتا ہے کہ سامنے والے کو چیک کرنے کے لیے یہ اس کی کوالٹی کیا ہے، یہ کیسا ہے، صلاحیت کتنی ہے، اور ایک امتحان ہوتا ہے امت کو بتانے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ بہت برینین ہے، بہت اچھا ہے، ٹیچر بہت محبت کرتا ہے اس سے، اب سب بچے شکایت کرتے ہیں، دیکھیے خالی اسی کو سر دھیان دیتے ہیں، تو سر کیا کرتے ہیں، ایک دن سب کو بیٹھاتے ہیں اور اس کو کھڑا کرتے ہیں اور خوب ہارڈ کوشچن کرتے ہیں، یہ پھٹافٹ جواب دیتا ہے اور سب سر جھک جاتا ہے کہ بات صحیح ہے بھیا، وہ ہم سب سے قابل، اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتانے کے لیے امتحان لیے کہ ابراہیم جو ہے یہ عام آدمی نہیں ہے، ان کا مقام بڑا بلند ہے، یہ امت کو بتانے کے لیے امتحان لیا گیا، ورنہ اللہ کو تو معلوم نہیں تھا کہ ابراہیم کیسے ہیں۔ تو بہرحال تو حضرت ابراہیم نے امتحان ہوا، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ قال انی جاعلک للناس اماما، جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو کہا کہ اے ابراہیم اب ہم آپ کو بنانے والے ہیں لوگوں کے لیے امام، مقتدا بنانے والے ہیں، آپ لوگوں کے پیشوا بنیں گے۔ حضرت ابراہیم نے فرد دعا کر دی کہ اللہ ہم کو ہی خالی کیوں، ہمارے نسل کو بھی بنا دیجئے۔ اللہ نے کہا، کہتے ہیں قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری ذریت، میری نسل کو، قال لا ینال احد الظالمین، کہا کہ میرا یہ وعدہ جو ہے ظالموں کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی نسل میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کفر کر کے ظلم کریں گے، ان الشرک لظلم عظیم، کفر و شرک کریں گے، تو جو ایسا کریں گے ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو اچھے ہوں گے ان کے لیے وعدہ ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، آپ لوگ جلدی گھبرا جاتے ہیں، ہاں انجن سے اتنے بوڑھے ہیں ماشاءاللہ، ہم صاف دھیان سے سنتے ہیں، آپ لوگ کچھ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، اب آپ کو کمزور دیکھتا ہوں تو میں جلدی شروع کرتا ہوں، جلدی ختم کر دوں کہ آپ اکتا کر نہ جائیں۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی، اللہ کہتے ہیں اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنا دیا بیت یعنی بیت اللہ کو مثابتاً لوٹنے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، اور امن کی جگہ۔
اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کو اور بیوی کو وہاں بسا دو. اللہ سے دعا کی اللہ میں آپ کے نام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اب آپ ہی ان کے ٹھکانہ رہیں. اللہ نے کیا کر دیا؟ پوری پوری امت مسلمہ کا مرکز بنا دیا, پوری امت مسلمہ کے لیے مرکز بنا دیا, وہیں لوٹنے کی جگہ بنا دیا. سب کو جانا ہے, اگر اللہ نے توفیق دیا تو اسی جگہ جانے کا ان کو یہ بنا دیا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے. وہ امن کی جگہ, امن کی جگہ, واقعی امن کی جگہ ہے, ماننا پڑے گا. پوری روئے زمین پر چلے جائیے, ایسی امن کی جگہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. جو بیت اللہ کا علاقہ ہے, مکہ مکرمہ ہے, 50 لاکھ 30 لاکھ کا مجمع ہے, نہ کوئی بندوق ہے نہ کوئی لاٹھی ہے, بس کھڑے ہیں. اور کیا مجمع ہے, ایک صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز, بادشاہ بھی وہیں, فقیر بھی وہیں, سب کھڑے ہیں. کسی کو دھکا لگ بھی گیا تو جھک کے معافی مانگ لیتا, معاف کیجیے گا. ورنہ ایسے تگڑے ہوتے ہیں, وہ افریقہ والے آ جاتے ہیں, نائجیریا والے, ایسے مارے اٹھا کے پھینک دیا آپ کو وہاں پر, ان کو دھکا, وہی الٹے میں معافی مانگتا ہے, معاف کیجیے اب سے غلطی ہو گئی, سر جھکا لیتے ہیں. یہ ہے وہاں. اور اپنے یہاں دیکھیے تھوڑا سا 10-50 آدمی کو جمع کر لیا, پھیٹم پھیٹی شروع ہو جاتا ہے. بالکل دیکھ کرتا پھاڑ لے, مارا اٹھاؤ لاٹھی, بانس, سب شروع ہو جاتا ہے. کہاں پہ؟ جہاں پہ تہذیب نہیں ہے, جہاں پہ انسان اللہ کا ڈر نہیں ہے, وہ صرف خدا کا ڈر ہے, جو وہاں پر امن اور امان اللہ نے قائم کر دیا ہے. کہتے ہیں وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اور بنا لو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ. یہ آیت جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کو بیان کرتا ہے. ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور اسماعیل کو حکم دیا کہ آپ لوگ بیت اللہ بنائیے. آدم علیہ السلام جب بنائے تھے تو پھر بعد میں وہ چھپ گیا تھا, کہاں تھا کچھ پتہ نشان نہیں تھا. وہ نشان اللہ تعالیٰ نے ڈھونڈوایا, اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں. تو جب تعمیر کرنا تھا تو اب اوپر بھی اٹھنا تھا, اونچا اٹھنا تھا. کیسے اٹھیں گے؟ اتنے لمبے تو تھے نہیں, اتنے دیوار کی لمبائی تو تھی نہیں. اللہ نے ایک پتھر دے دیا اور اس پتھر کو لفٹ بنا دیا. وہ لفٹ بھی عجیب, دائیں چلنا ہو تو دائیں خود سے ہو جائے, بائیں چلنا ہو تو بائیں خود سے ہو جائے, اوپر جانا اوپر خود سے ہو جائے, نیچے جانا نیچے خود سے ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے کیا؟ معمار, یعنی راج مستری بنے, اور اسماعیل علیہ السلام بنے مزدور. یہ اس کا میٹیریل دیتے تھے اور وہ اینٹ جوڑتے تھے, اس کا پتھر لگاتے تھے. تو جب اوپر اٹھنا ہوتا پتھر اوپر اٹھایا تھا, جیسا دل کہتا ان کو ویسا کرتا. اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان آج بھی موجود ہے. خانہ کعبہ کے جو دروازہ ہے, وہ دروازے سے تھوڑا سا ہٹ کے وہ بالکل قریب میں اس کو رکھا گیا تھا. پہلے لوگوں کا ہجوم شروع ہوا تو بعد میں تھوڑا پیچھے کر کے ابھی اس کو سنہرے جالی میں, شیشے, موٹے شیشے کے اندر اور سنہرے جالی میں, بالکل جیسے لگتا ہے سونا ہے, پیتل کے جالی میں اس کو بند کر دیا گیا ہے. باہر سے بالکل دکھائی دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ کاش یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم مل جاتا. آپ نے اجازت مانگی اللہ کے نبی سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھیں. اللہ نے قرآن اتار دی اور کہا کہ ہم نے یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا. اسی کو اللہ کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا, اور بنا لو مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, ابراہیم علیہ السلام کی اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ. چنانچہ جو آدمی بھی عمرہ کرے, طواف کرے, تو ہر 7 چکر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے وہاں پر. وہاں جہاں جگہ مل جائے وہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں. اللہ ہم سب کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بولیے نا, تھوڑا نا خرچہ ہو جائے گا آمین بولنے میں, آپ لوگ سو جاتے ہیں. وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ, اور ہم نے پختہ عزم لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے, ان طہرا بیتیا, کہ پاک کریں ہمارے گھر کو, میرے گھر کو,
للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس کو گندگیوں سے پاک کر دیجئے، علائش سے پاک کر دیجئے۔ چنانچہ بیت اللہ کے تمام بتوں کو نکال کر پھینک دیا گیا اور کسی مشرک اور بے ایمان کا داخلہ وہاں پر بند کر دیا گیا، اب قیامت تک کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس مقدس جگہ کو ہمارے لیے کیا کر دیا، نماز پڑھنے کی جگہ بنائی، اسے قیامت تک کے لیے مقدس بنا دیا۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم باتیں فرمائی، جو ہمارے لیے بہت مفید بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آخرت کی تیاری خود کر لینی ہے، کیونکہ آخرت میں ہمارا کوئی نہ سفارشی ہوگا، نہ کچھ بدلہ لیا جائے گا، نہ کوئی وہاں پر ہمارا مدد کر سکے گا۔ اپنی مدد اپنے زندگی میں کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن مقدس کی جن آیات کریمہ کا ترجمہ تفسیر پڑھا گیا، اے اللہ اس میں جو غلطی اسے معاف فرما اور اس میں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن باتوں سے بچنے کے لیے کہا اسے بچنے کی توفیق دے، جو کرنے کے لیے کہا اسے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن مقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ عالم اسلام میں، پوری دنیا میں اس قرآن کے ابدی پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صلاحیت آپ دیتے ہیں، ہمت و حوصلہ آپ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم ذروں کو بھی چن لیجئے۔ اے اللہ ذروں کو آپ محتاط بنانا جانتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری امت مسلمہ کے نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ تمام مظلوموں کی مدد فرما دیجئے۔ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ ملک میں امن و امان قائم نصیب فرمائیے۔ اے اللہ عید الاضحیٰ قریب ہے، اے اللہ امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عید الاضحیٰ کے مبارک ایام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک من خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر محمد صلی اللہ علیہ وسلم المستعان کے بلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ بھائی، جلدی میں بہت کچھ چھوٹ بھی گیا اس میں سے، اور بھی بولنا تھا، لیکن جو سنے اس پہ عمل کریں انشاءاللہ کافی ہے۔ ابھی جو دن چل رہا ہے نا، اس کو بولتے ہیں ایام ذی الحجہ۔ کل چاند ہو چکا ہے، پرسوں رات میں چاند، کل 1 تاریخ 2 تاریخ ہے۔ یہ 10 تاریخ تک جو ہے نا، جو 10 دن ہے شروع کا، یہ بہت مقدس دن ہے، بہت مقدس دن ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک جیسا مقدس دن ہے یہ، اس لیے ان دنوں میں نیکی خوب کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تکبیر تشریق تو پڑھیں گے کس دن سے؟ 9 تاریخ سے، لیکن چلتے پھرتے پڑھتے رہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی جو پاکی خوب بیان کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، گھر میں بھی بولیں کہ ان دنوں میں آدمی نیکی کرے، نیکی بہت قبول اللہ کے نزدیک۔ عرفہ کے دن ہو سکے تو روزہ رکھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اللہ بے پناہ انسانوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔